السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گھر کے سامنے جو کتے روتے ہیں، آخر کار ان کے رونے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک کیا ہے سوچا جاتا ہے کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے کتے بھونکتے ہیں، کتے روتے ہیں، تو اس سے کیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہونے والا ہے، یعنی کہ کسی کے گھر میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اور یہ خاص کر کے اس میں جو ملوث ہیں، ہماری ماں اور بہنیں سب سے آگے ہیں۔ وہ کیا ہے، اس سے برا نتیجہ نکالتی ہیں کہ اگر کتا کسی کے گھر کے سامنے روئے گا تو اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور کیا ہے، کسی کی انتقال ہونے والا ہے، کسی کی موت ہونے والی ہے۔ تو آخر کار کتے کے حوالے سے، کتے کے بارے میں پوری جانکاری انشاءاللہ میں آپ کو دینے والا ہوں، اور بڑے دھیان کے ساتھ سنیں کہ کتا کیوں روتا ہے۔ اور پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کتا کیسے بنایا گیا، اس کو کیا ہے اللہ پاک نے کس طرح سے پیدا کیا، اور یہ کیا ہے انسان سے یہ جو محبت کرتا ہے، لگاؤ رکھتا ہے، یہ کیوں رکھتا ہے، اس کی وجہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ دیکھیے، اللہ پاک پروردگار عالم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب پیدا کیا تو کیا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اب آدم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ سجدہ کرنے کا تمام فرشتوں کو حکم دیا، لیکن شیطان نے کیا ہے انکار کر دیا۔ شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو کیا ہے، اس نے وہ آگ سے جلتا رہا، اس نے کیا ہے حسد کی آگ میں جلتا رہا، اور وہ کیا ہے، اس نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو ناف ہے اس پر کیا ہے تھوک دیا۔ اس نے غصے میں آ کر غصے کا اظہار کرتے ہوئے سجدہ تو نہیں کیا، حضرت آدم کو انکار کر دیا کہ میں اسے سجدہ کروں۔ اللہ پاک نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور مٹی جو ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے اور آگ جو ہوتی ہے وہ اوپر کو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ آگ کو جلائیں گے وہ آگ اوپر جائے گی، اور مٹی کو آپ جب اوپر سے پھینکیں گے، اوپر سے ڈالیں گے، تو مٹی ظاہر سی بات ہے نیچے جائے گی۔ تو اس نے کیا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو کیا ہے اونچا سمجھتے ہوئے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور کیا ہے غصے میں آ کر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر تھوک دیا۔ تو وہ تھوک کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی ناف کی جگہ پر جا کر گرا، ناف پر جا کر کیا ہے لگ گیا۔ تو اللہ پاک پروردگار عالم نے کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا ہے، جبرائیل کیا ہے اس ناف کی جگہ جو شیطان نے تھوکا ہے، اس ناپاکی کو، اس جگہ کی مٹی کو نکال کر کیا ہے پھینک دو، اس جگہ کی مٹی کو نکال لو۔ تو حضرت جبرائیل نے اس جگہ کی مٹی کو نکالا، ناف کی جگہ جو اس نے تھوکا تھا شیطان نے، تو اس جگہ کی مٹی کو حضرت جبرائیل نے نکال لیا۔ نکالنے کے بعد جبرائیل نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا پاک پروردگار عالم، اس مٹی کا اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ پاک نے اس مٹی کا کیا ہے کتا بنا دیا۔ جو شیطان نے تھوکا تھا اس تھوک کی مٹی کا کتا بنا دیا۔ تو اللہ پاک نے کتے کو کیسا پیدا کیا کہ حضرت آدم کی ناف کی مٹی سے شیطان کا بھی تھوک تھا اس میں، اور حضرت آدم کی بھی مٹی تھی، تو اس مٹی سے کتے کو پیدا فرمایا۔ لیکن اب یہ بات کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک پروردگار عالم نے کتے کو پیدا کرنے کے بعد جو کتے کا جو انسان سے لگاؤ ہوتا ہے، جو ایک انسیت ہوتی ہے، وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ کیا ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ وہ حضرت آدم کی مٹی ہے، انسان کی مٹی شامل تھی اس میں۔ اور کیا ہے، جو کتا ناپاک ہوتا ہے، ناپاک ہونے کی جو علت ہے، وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ کتے کے اندر کیا ہے شیطان کا تھوک شامل ہے، ناپاکی شامل ہے۔ اس لیے جس گھر میں کتا ہوتا ہے، اور گھروں میں کتے کا آنا جانا کیوں منع کیا جاتا ہے؟ شریعت کے اندر کتا جو گھر میں ہوتا ہے، جو کتے کا آنے جانے کو منع کرتی ہے شریعت، وہ اس لیے پالنے کو منع کرتی ہے کہ جب کتا گھر میں ہوتا ہے
تو ظاہر سی بات ہے اس کی رال بھی گھر میں گرے گی. جب اس کی رال گرے گی تو اس کا تھوک جو ہوتا ہے، اس کی رال ناپاک ہوتی ہے، اور جس گھر میں کتے کی رال گرتی ہے، تھوک گرتا ہے، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. شریعت اسی بات کو لے کر کہتی ہے کتا کیا ہے پالنا جائز نہیں ہے. لیکن آپ کے گھر کیا ہے مجبوری ہے، آپ کا گھر کیا ہے جنگل میں ہے، اور آپ کو کیا ہے مثال کے طور پر خطرہ ہے، چوروں کا خطرہ ہے، آپ کے گھر اتنی مالیت ہے، اتنی مال و دولت ہے. صورت میں اگر آپ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کتے کو پالنا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں کتے کو پالنا شریعت نے جائز بھی قرار دیا ہے. لیکن گھر میں آنے سے منع کیا ہے، گھر میں آنے نہ دیں، بلکہ باہر ہی اس کا کوئی ایسا انتظام کر دیں کہ وہ باہر ہی رہے، باہر ہی آپ کے گھر کی حفاظت کرتا رہے، آپ کی حفاظت کرتا رہے، اور اس کو کھانے کے لیے وہیں دروازے پر دے دیا جائے، گھر میں آنے نہ دیں. اس لیے کہ اس کی رال جو ہوتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، اس کی رال کیا ہے گھر میں نہ گرنے دیں. اب بات کر لیتے ہیں کہ گھر کے سامنے کتے جو روتے ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں. تو دیکھیے ہماری ماں اور بہنیں جو غلط فہمی ان کے دماغوں میں کہ جس گھر کے سامنے کتے بھونکتے ہیں، کتے روتے ہیں، تو اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہوتا ہے، وہ برا شگون لیتی ہیں. میرے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس کے گھر کے سامنے کتا روتا ہو کہ کسی نہ کسی کی موت ہونے والی ہے، کوئی نہ کوئی مرنے والا، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ کتے جو روتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کیا ہے اذان کا وقت ہوتا ہے، جب مؤذن اذان پکارتا ہے، تو اس وقت شہر کی، گاؤں کی جتنی بھی بلائیں ہوتی ہیں، خبیث جنات ہوتے ہیں، تو وہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتے ہیں، بستی سے باہر نکلتے ہیں. تو کتے جانور جو ہوتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتے ہیں وہ انسانوں کو، لیکن وہ جانوروں کو نظر آتے ہیں. تو وہ کیا ہے ان شیاطین کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں، روتے ہوئے دیکھتے ہیں، چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو کتے انہیں دیکھ کر کیا ہے روتے ہیں، انہیں دیکھ کر کیا ہے بھونکتے ہیں. تو یہ کیا ہے کتے کے رونے کی وجہ ہے. گھروں کے سامنے جو کتے روتے ہیں اس سے آپ برا شگون نہیں لیں، اس لیے کہ کتے کے بھونکنے کی وجہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیاطین، خبیث جنات، جتنی بھی بستی کی بلائیں، جتنی بھی بستی میں بلائیں ہوتی ہیں، جتنی بھی کیا ہے بری چیزیں ہوتی ہیں، سب وہ کیا ہے بستی کو چھوڑ کر بھاگتی ہیں جب اذان ہوتی ہے. تو وہ جانور جو ہوتے ہیں وہ اسی کو دیکھ کر چلانے لگتے ہیں، بھونکنے لگتے ہیں. تو اب میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا اس سے بالکل بھی کیا ہے برا شگون نہیں لینا چاہیے، اور کبھی بھی ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، ہمارا کیا ہے کام بگڑنے والا، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دیں. امید ہے یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بھائی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں کی نالج میں بھی اضافہ ہو سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.